أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، آپ کا خوش آمدید ہے کہ انوائر چینل میں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے طاق راتوں میں کی جانے والی عبادت کا طریقہ۔ اس میں ہم آپ کو نوافل بھی بتائیں گے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا اذکار کرنے آپ کے لیے بہتر ہوں گے۔ حضور انور سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش ظاہر کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی شب قدر میں کثرت کے ساتھ عبادت الہی بجا لائے، تاکہ ان مبارک اور متبرک راتوں کی عبادت سے اللہ پاک اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اقدس نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایماندار ہو کر بغرض ثواب شب بیداری کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص رمضان کے روزے بحالت ایمان ثواب سمجھ کر رکھے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 7 بار، سورہ اخلاص 7 بار، بعد ختم نماز استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم والثواب علیہ 70 دفعہ پڑھے تو اپنے مسئلے سے ابھی اٹھے گا نہیں کہ اللہ پاک اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے لیے جنت میں میووں کے درخت لگاتے رہیں، محل تعمیر کرتے رہیں، نہریں لگاتے رہیں۔ یہ پڑھنے والا ان کو جب تک اپنی آنکھ سے خواب میں نہ دیکھ لے گا اس وقت تک اس کو موت نہ آئے گی۔ جو شخص 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ تکاثر اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، اس پر موت کی سختی آسان ہوگی، عذاب قبر اٹھ جائے گا اور اس کو جنت میں 4 ستون ملیں گے جس کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔ عابدوں اور زاہدوں کے طریقے کے مطابق ان 5 طاق راتوں میں نوافل پڑھنے کے طریقے جن کا بے پناہ ثواب ہے ہم بتا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی 21ویں شب کو 4 رکعت نماز و سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کی سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھے، بعد سلام کی 70 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔ 21ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، بعد سلام کے نماز ختم کر کے 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ اس نماز اور شب قدر کی برکت سے اللہ پاک اس کی بخشش فرمائے گا۔ ماہ رمضان المبارک کی 21ویں شب کو 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا بھی بہت افضل ہے۔ ماہ مبارک کی 23ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، پھر سلام کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک مغفرت گناہ کر دیں گے۔ یہ نماز بہت افضل ہے۔ 23ویں شب کو 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کی سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 1 بار اور بعد السلام کے 70 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی گناہ معاف فرما کر انشاءاللہ مغفرت فرمائیں گے۔ 23ویں شب کو سورہ یاسین 1 مرتبہ، سورہ رحمان 1 دفعہ پڑھنی بہت افضل ہے۔ ماہ رمضان کی 25 تاریخ کی شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، بعد سورہ فاتحہ کی سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 5 مرتبہ، ہر رکعت میں پڑھے، بعد سلام کے کلمہ طیبہ 100 دفعہ پڑھے،
درگاہ رب العزت سے انشاءاللہ بے شمار عبادت کا ثواب حاصل ہوگا۔ 25ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ بعد سلام کے 70 دفعہ استغفار پڑھے۔ یہ نماز بخشش کے لیے بہت افضل ہے۔ 25ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کی سورہ قدر ایک بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے۔ بعد سلام 70 دفعہ کلمہ شہادت پڑھے۔ یہ نماز عذاب قبر سے نجات کے لیے بہت افضل ہے۔ ماہ رمضان کی 25ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھے۔ انشاءاللہ اس سورہ کے پڑھنے کے باعث عذاب قبر سے اللہ پاک محفوظ فرمائیں گے۔ 7 مرتبہ سورہ فتح پڑھنا ہر کسی کے لیے بہت ہی افضل ہے۔ 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے۔ بعد سلام کے 70 دفعہ یہ تسبیح پڑھے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم والتواب علیہ۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کا پڑھنے والا اپنے مصلی سے نہ اٹھے گا کہ اللہ پاک اس کے اور اس کے والدین کی گناہ معاف فرما کر انہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت آراستہ کرو، اور فرمایا کہ وہ جب تک بہشتی نعمتیں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لے اس وقت تک موت نہ آئے۔ مغفرت کے لیے نماز بہت افضل ہے۔ 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ علم نشرہ ایک بار، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ بعد السلام 27 مرتبہ سورہ قدر پڑھے۔ انشاءاللہ بے شمار عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ نماز بہت ہی افضل ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، 1 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے تو اس کو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا۔ یہ ثواب حضرت ادریس، حضرت شعیب، حضرت ایوب، حضرت داؤد اور حضرت نوح جیسا عطا ہوگا، اور اس کو ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ 27ویں شب رمضان کو 4 رکعت پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے، اور بعد ختم نماز سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے تو جو دعا مانگے قبول ہوگی۔ 27ویں شب کو 4 رکعت پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 27 بار پڑھے۔ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا ابھی پیدا ہو۔ اس کو جنت میں 1000 محل ملیں گے۔ 27ویں شب کو 7 حامیم سے شروع ہونے والی سورتیں پڑھے۔ یہ 7 حامیم عذاب قبر سے نجات اور مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ ملک پڑھنا 7 مرتبہ بہت ہی فضیلت کی بات ہے۔ 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کی سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھے۔ بعد سلام کی سورہ علم نشرہ 70 مرتبہ پڑھے۔ یہ نماز کامل ایمان کے واسطے بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو دنیا سے مکمل ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ رمضان المبارک کے 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کی سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھے۔ بعد السلام درود شریف 100 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کو دربار خداوندی سے بخشش و مغفرت عطا کی جائے گی۔ 29ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیے۔ انشاءاللہ تعالی ترقی رزق کے لیے بہت افضل ہے۔ اس کے پڑھنے سے ہر مصیبت سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ شب قدر کی خصوصی دعا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول سے پوچھا کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو: اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، اس میں شک نہیں کہ آپ معاف کرنے والے ہیں،
معاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف فرما دیجیے۔ دیکھیے کیسی دعا ارشاد فرمائی ہے، نہ زر مانگنے کو بتایا، نہ زمین، نہ دھن، نہ دولت، کیا مانگا؟ صرف معافی مانگی۔ بات اصل یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ سب سے زیادہ کٹھن ہے، وہاں اللہ کے معاف فرمانے سے ہی کام چلے گا۔ اگر معافی نہ ہو اور خدا نخواستہ عذاب میں گرفتار ہوئے تو دنیا کی ہر نعمت اور لذت اور دولت و ثروت بیکار ہوگی۔ اصل شے معافی اور مغفرت ہے۔ اسی لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا اس طریقے سے نمازیں ادا کیجیے، اللہ پاک قبول فرمائے آپ کی اور ہماری دعائیں اور عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جن کو نہیں معلوم کہ اس رات کیا پڑھنا چاہیے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔